اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يزال الذین کفروا فی مریۃ منہ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ او یاتیہم عذاب یوم عقیم۔ اور کافر لوگ تو اس کی طرف سے ہمیشہ اسی شک میں مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ ان پر یکایک قیامت آ جائے گی یا نامراد دن کا عذاب ان پر آ جائے گا۔ پچھلی آیت کے ذیل میں ہم نے بتایا تھا کہ اس آیت کے ذیل میں ایک روایت ہے جس میں شیطان کی دخل اندازی کا کارگر ثابت ہونا مذکور ہے کہ رسالۃ مآب نے وہ شیطانی آیات جو ہے وہ پڑھ کے سنا دی تو لوگ خوش ہو گئے۔ اس روایت کے باطل ہونے پر ہم نے دلیل دی آپ کو اور ان مصادر کا ذکر کیا جہاں اس روایت کا ذکر ہے۔ وہاں ایک فرق ہم نے بتا دیا، صرف فرق یہ ہے کہ اس روایت کو ہم سرے سے رد کرتے ہیں چونکہ متن روایت جو ہے وہ قابل قبول قابل یقین نہیں ہے اور سند بھی قابل قبول نہیں، متناً و سنداً قابل قبول نہیں۔ اور کچھ جبکہ دیگر لوگ جو ہے وہ روایت کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی توجیہ کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان اس روایت کے مضمون کے اوپر ایمان نہیں رکھ سکتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کوئی اس روایت کو قبول کرتا ہے، کوئی مسلمان اس روایت کو قبول کرتا ہے، یہ شیطان کی دخل اندازی ہوئی اور مؤثر ہوئی، نہیں کوئی قبول نہیں کرتا۔ ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ بعض مصادر فرق یہ ہے کہ اس روایت کو قبول کرنے کے بعد توجیہ کرتے ہیں، ہم اصلاً سرے سے قبول نہیں کرتے، متناً و روایتاً قبول نہیں کرتے، نہ ان کے قبول کرنے کے بعد ہم اس کی توجیہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ۔ اس قرآن کے بارے میں کافر لوگ جو ہے وہ ہمیشہ شک میں مبتلا رہیں گے، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، ان کے اوپر قیامت اچانک آنے تک، قیامت آنے تک یہ لوگ شک میں رہیں گے۔ او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا یوم عقیم نامراد دن کا عذاب ان پر آنے تک۔ عذاب جو ہے وہ قیامت کے مقابلے میں مذکور ہے، یا قیامت آنے تک یا عذاب آنے تک۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب سے مراد جو ہے وہ قیامت کے علاوہ کوئی عذاب ہے۔ بیشتر مفسرین کہتے ہیں کہ یوم عقیم سے مراد بدر کا دن ہے۔ اس بدر کے دن میں قریش کے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ مارے گئے اور ان کے اوپر بڑا عذاب آیا، اور وہ دن وہ قریش والوں کے لیے یعنی مشرکین مکہ کے لیے یوم عقیم تھا، نامراد دن تھا۔ عقیم بانجھ کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہیں ہوتی، نامراد دن تھا بدر کا دن، چنانچہ وہ بدر کا عذاب آ گیا ان کے اوپر۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ اس روز بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا،
لہذا جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال بجا لائے وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ الملک یومئذ، قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ ایک دوسری جگہ ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو جواب اللہ تعالیٰ خود دے گا، اور تو کوئی جواب دینے والا نہیں۔ للہ الواحد القہار، خدا واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی بادشاہت ہوگی، تو دنیا میں اللہ کی بادشاہت نہیں، اس کائنات کے اوپر اس وقت کس کی بادشاہت ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی، ملکیت اللہ تعالیٰ کی، یہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں اس وقت بھی۔ تو قیامت کے دن اللہ کی بادشاہت ہوگی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس وقت اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہی، لیکن چونکہ یہ دار امتحان ہے، دار امتحان میں لوگوں کے اپنے فیصلے بھی چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں لوگوں کے فیصلے بھی چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم بھی چلتا ہے، اور طاغوتوں کا حکم بھی چلتا ہے، ظالموں کا ظلم بھی چلتا ہے، سفاکوں کی سفاکی بھی چلتی ہے، قاتلوں کا قتل بھی چلتا ہے یہاں پر، چونکہ دار امتحان و آزمائش ہے۔ لیکن قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ کا فیصلہ چلے گا، کسی کو پر مارنے کی گنجائش نہیں ملے گی، بات کرنے کی گنجائش نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا، کیونکہ وہ دار جزا ہے، یہ دار امتحان ہے، یہاں جبر نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم جبراً نہیں چلتا، لوگوں کا بھی حکم چلتا ہے، ظالم کا بھی، سفاک کا بھی حکم چلتا ہے، دار آزمائش ہے، دار امتحان ہے، لیکن دار جزا میں صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ اس لیے فرمایا الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی اور کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ یحکم بینہم، وہی اللہ ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں، کیا فیصلہ کرے؟ کسی اور کا فیصلہ وہاں نہیں چلے گا۔ پھر آگے فرمایا یحکم بینہم، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا۔ اس فیصلے کی نوعیت کیا ہوگی؟ فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، وہ فیصلے کی نوعیت یہ ہے کہ جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، اور جو کافر ہوئے اور ہمارے آیات کی تکذیب کرتے رہے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ یہ فیصلہ ہے قیامت کے دن، جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کی تفصیل یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح والے جنت جائیں گے، قرآن میں پتہ نہیں کتنی جگہوں پر اس بات کا تکراراً ذکر ہے۔ پچھلے آیات میں آیا تھا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، جو ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالحات بجا لائے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ ایمان اور عمل صالح بجا لانے والوں سے اگر گناہ سرزد ہوتا ہے ان کو بخشش معافی ملتی ہے، ان کو شفاعت ملتی ہے، لہم مغفرۃ۔ اس آیت میں فرمایا کہ قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا ایمان اور عمل صالح والوں کے حق میں فیصلہ ہوگا، نہ صرف عمل نہ صرف ایمان، نہ اگر صرف ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو وہ اصلاً پہلے بھی بتایا آپ کو وہ ایمان نہیں ہے، ایمان عدم وجود کے ساتھ متصف ہوتا ہے، ایمان یا ہے یا نہیں ہے۔ عمل کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا، عمل ہوتا ہے، عمل کا ایک ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، عمل وجود میں آتا ہے۔ کوئی کافر کوئی ملحد
کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو وہ مدد عمل ہے، عمل تو وجود میں آ گیا، لیکن وہ عمل اس کا حبط ہو جائے گا۔ جو کافر ہے، مشرک ہے، اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر عمل وجود میں آتا ہے، لیکن وجود میں آنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر عمل نہیں ہے، ایمان وجود ہی میں نہیں آتا، ایمان ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ایمان کے آثار عمل ہے۔ عمل نہ ہونے سے پتہ چلتا ہے اس شخص کے پاس ایمان ہی نہیں، سرے سے اس نے بات مانی نہیں ہے۔ مان لیتے تو پھر یہ عمل کرنا ہوتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اور ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سنائے گا۔ اس اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، عدل و انصاف قائم کرو، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ لیکن نہ نماز قائم ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے، سب لوگوں کی طرف سے، نہ عدل و انصاف قائم ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ اللہ کے فیصلے کے خلاف لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اما قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین، اور جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت اختیار کی پھر وہ مارے گئے یا مر گئے، انہیں اللہ اچھی روزی سے ضرور نوازے گا، اور رزق دینے والوں میں یقیناً اللہ ہی بہترین ہے۔ جو لوگ راہ خدا میں ہجرت کرتے ہیں، راہ خدا میں ہجرت کرتے ہیں، پھر وہ مارے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، ہجرت میں، غربت میں، پردیسی میں قتل ہوتا ہے یا فوت کر جاتا ہے، دونوں صورتوں میں اللہ ان کو رزق حسن عنایت فرمائے گا۔ راہ خدا میں ہجرت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ اپنے گھر سے دینی تعلیم کے لیے، فی سبیل اللہ دینی تعلیم کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، مسافرت میں وہ اس دنیا سے جاتا ہے، یا قتل ہوتا ہے یا فوت کر جاتا ہے۔ یا زمانے نزول قرآن میں گھر بار چھوڑ کر کے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو رزق حسن دے گا، بہترین روزی عنایت کرے گا کہ راہ خدا میں اس نے جان دے دی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی لوگ جو ہے اللہ کے مقابلے میں رزق دینے والے ہیں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے۔ وہاں بھی یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی خالقیت کے مقابلے میں اور بہت سے خالق ہیں، ان میں اللہ بہتر ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ہے، رزق دینے والے اور بہت سے لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ رازق صرف اللہ ہے، خالق صرف اللہ ہے، خالق صرف اللہ ہے۔ خالق صرف اللہ ہے کے اوپر تو مشرکین کا بھی اتفاق ہے، مشرکین بھی خالقیت کے بارے میں توحید کے قائل ہیں، موحد ہے وہ لوگ، خالق ایک ہی ہوتا ہے۔ خلق کے کئی معنی ہوتے ہیں،
اور ان معانی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ مثلا دنیا میں لوگ جو ہے وہ عمارتیں بناتے ہیں، اور کوئی فکر خلق کرتا ہے، کوئی شعر خلق کرتا ہے، اس کو بھی تخلیق کہتے ہیں۔ یہ تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس کے اندر، کہتے ہیں تخلیقی۔ یہ دوسرے لوگوں کے جو تخلیق ہے وہ اس معنی میں تخلیق نہیں جس معنی میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے خلق ابداعی کہتے ہیں، عدم سے وجود میں لے آنا ہوتا ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا۔ وہ خالقیت جو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ رزق بھی خلق سے مربوط ہے۔ رزق جو ہے وہ تخلیق ہے۔ دانہ گندم جب زمین میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس عناصر کو جمع کر کے اس سے مزید دانے اگاتا ہے، وہ خلق ہے، تخلیق ہے۔ یہ رزق اور تخلیق قابل تفریق نہیں ہے، قابل تفریق نہیں ہے۔ پھر آپ ایک دانہ جو ہے وہ زمین میں ڈالتے ہیں، اس میں سے گندم کے خوشے نکلتے ہیں، اس میں سے گندم کافی ساری جو ہے آپ جمع کرتے ہیں اور کسی کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، تو کہتے ہیں الارتزاق، بیت المال سے کسی کو کھانا پینے کی چیزیں ملتی ہے تو اس کو بھی الارتزاق کہتے ہیں، کہ اس کو اس کے روزی کہاں سے ملتی ہے؟ بیت المال سے روزی ملتی ہے۔ یار اللہ سے نہیں ملتی، یار یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں بیت المال رازق نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا مال وہ دیتا ہے، اس لیے وہ روزی دینے والا کہا جائے گا۔ یہ خود اللہ کے مقابلے کا رازق نہیں ہے۔ اللہ خیر الرازقین، روزی دینے والوں میں بہتر روزی دینے والا اللہ ہے، اس لیے کہ باقی لوگ اللہ کے دیے ہوئے روزی سے روزی دیتے ہیں، اللہ اپنی طرف سے روزی دیتا ہے، یہ فرق ہے دو روزی دینے والے دونوں، لیکن اللہ از خود روزی دیتا ہے، اور باقی لوگ اللہ کے دیے ہوئے جو رزق ہے اس میں سے آگے رزق دیتا ہے، وہ تقسیم کرنے والے کی طرح ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ وہ اسی جگہ میں انہیں ضرور داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور اللہ یقیناً بڑا دانا، بڑا بردبار ہے۔ یہ جو راہ خدا میں قتل ہوتے ہیں یا راہ خدا میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، عالم غربت میں، مسافرت میں، مہاجرت میں، ان کو ایک تو رزق حسن عنایت فرمائے گا، اور دوسرا اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جس جگہ کو وہ پسند کریں گے۔ یرضونہ، رضامندی، یعنی ان کی رضامندی کا خیال رکھا جائے گا، خوشنودی کا خیال رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کی خوشنودی کا خیال، یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ یہ عبد کے لیے سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ رضائے رب ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی جو خوشنودی حاصل کرتا ہے اس نے بہت بڑی چیز حاصل کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بندے کی خوشنودی کا خواہاں ہوتا ہے، یرضونہ، جس کو یہ جس میں اس کی خوشنودی ہے، جس کو یہ پسند کریں گے، اور اسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ یہ بات اپنی جگہ درست۔ ذَلِكَ، لیکن اگر کوئی شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنا سخت برتاؤ اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اس پر زیادتی بھی کی جائے، تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔
بتحقیق اللہ بڑا درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به، کوئی شخص اتنا بدلہ لے جتنا سخت برتاؤ اس کے ساتھ کیا گیا تھا، تو اس میں اس کو حق پہنچتا ہے، جتنا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اتنا ہی اس کا بدلہ لیا جائے۔ بمثل ما عوقب، بالمثل مقابلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ کسی کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنے ہی وہ بدلہ لے سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ جتنی زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے اتنا ہی وہ بدلہ لے سکتا ہے، زیادہ کا حق حاصل نہیں ہے۔ ومن عاقب بمثل ما عوقب به، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، اس کا ہاتھ کاٹا مثلا، اور پھر اس نے اس کے بدلہ لینے کے لیے اس کا بھی ہاتھ کاٹا قصاص میں مثلا، تو قصاص میں ہاتھ کاٹنے کے بعد ثم بغی علیہ، کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، قصاص کیوں لیا، بدلہ کیوں لیا، اس کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یہ مدد کرے گا کیا؟ یعنی اس کو بھی اللہ تعالیٰ قانوناً حق دے گا، مزید اس سے انتقام لینے کا، بدلہ لینے کا حق دے گا۔ اللہ تعالیٰ عفو کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کسی سے انتقام لے، بدلہ لے، اور پھر بدلہ لینے پر جو ہے بغیا، اس پر زیادتی بھی کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ جیسا کہ یہ ارشاد ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو مظلوم مارا جاتا ہے تو اس کے ولی کو ہم سلطان دیتے ہیں، یعنی اختیار دیتے ہیں۔ اس کو اختیار دے، کس چیز کا اختیار دیتے ہیں؟ انتقام لینے کا، قصاص لینے کا اختیار دیتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس زیادتی کا جواب دینے کا حق دیتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، ایسا اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے، دن جو ہے وہ لمبے ہو جاتے ہیں تو رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کہ دن کو رات میں داخل کر دیا، رات لمبی ہو جاتی ہے، دن میں چھوٹا ہو جاتا ہے، تو رات کو دن میں داخل کر دیا گیا۔ علاج جو ہے وہ داخل کرنے کو کہتے ہیں، فکر الخروج قبل الولوج، داخل ہونے سے پہلے نکلنے کی سوچو، ٹھیک ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اس کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ بڑا برتر ہے۔ کہ یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور اللہ کے علاوہ جو ہے یہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، وہ سب باطل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا یہ نظام ہے کہ وہ انتقام کا، قصاص کا، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا جو ہے وہ بدلہ لینے کا حق دیتا ہے، اور بدلہ لینے پر اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے،
اس کو یعنی قانونی مدد کرتا ہے، قانوناً حق دیتا ہے کہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی جو ہے اس کا بھی وہ بدلہ لے لے، اور اس کو جواب دینا ہوگا اس زیادتی کرنے والے کو۔ آگے فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرۃ ان اللہ لطیف خبیر۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ اللہ یقیناً بڑا مہربان، بڑا باخبر ہے۔ ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرۃ، اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ ایک مطلب ہے یہاں پر قابل ذکر ہے کہ آسمان سے پانی زمین کے اوپر پڑتا ہے، اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں تو اس میں جنبش آتی ہے اور پھر اٹھنے لگتی ہے۔ یہاں پر پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایک دلیل ہے کہ نظام کی وحدت، نظام دہندہ کی وحدت پر دلیل ہے، نظام دہندہ کی وحدت پر دلیل ہے، اس طرح کہ یہاں کائنات میں ہر چیز باہم مربوط ہے، یہ نظام دینے والے ایک ہے۔ اگر نظام دینے والے ایک نہ ہوتا، کسی نے پانی بنایا اور کسی نے زمین بنائی، تو پانی بنانے والے نے زمین کا خیال رکھا، نہ زمین بنانے والے نے پانی کا خیال رکھا، چونکہ پانی کو اس نے بنانا نہیں ہے، وہ کیسے خیال رکھے گا؟ خیال رکھنا ممکن بھی نہیں ہے، کسی اور نے بنانا ہے پانی۔ چنانچہ کسی اور کا بنایا ہوا پانی زمین کی مزاج اور طبیعت کے خلاف تھا، اور زمین کے اوپر پانی پڑنے سے زمین سڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، بدبو اڑتی ہے، کیا ہوتا ہے آپس میں تصادم ہوتا ہے، پانی اور خاک میں تصادم ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سمندر میں اور بادل میں تصادم ہوتا، بادل میں اور بارش میں تصادم ہوتا، بارش میں اور زمین میں تصادم ہوتا، زمین اور زمین میں ڈالنے والے بیچ میں تصادم ہوتا۔ یہ تصادم نہ ہونا، آسمان سے ہم پانی جب نازل کرتے ہیں تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، یہ بتاتا ہے کہ ان دونوں کا نظام ایک ذات کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔